سما عرش اولا کہنے لگے سب انبیاء بلغ العلا بکمالہ، چہرہ تھا جن کا والضحیٰ بدر الدجا نور الہدیٰ، سب دنیا کو روشن کر دیا کشف الدجا بجمالہ، خلق ان کا تھا بے بہا ہے سارا قرآن گواہ، یہی ہے چرچا جا بجا حسنت جمیع خصالہ، بندہ کرے گا ان کی صفت کیا، زمانہ ہے ان پر فدا جن کو خود خدا نے کہا صلو علیہ وآلہ۔ تشریف لاتے ہیں ملک و ملت کی عظیم دینی اسلامی یونیورسٹی جامعہ خیر المدارس ملتان کے ناظم تعلیمات استاذ الحدیث حضرت مولانا شمشاد احمد صاحب دامت برکاتہم العالیہ۔ الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونؤمن به ونتوكل عليه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، ونشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، ونشهد أن سيدنا ومولانا محمدًا عبده ورسوله، صلى الله تعالى عليه وعلى آله وأصحابه وبارك وسلم، أما بعد فقد قال الله تبارك وتعالى في كلامه المجيد والفرقان الحميد، أعوذ بالله من الشيطان الرجيم، بسم الله الرحمن الرحيم، لقد جاءكم رسول من أنفسكم عزيز عليه ما عنتم حريص عليكم بالمؤمنين رؤوف رحيم، صدق اللہ مولانا العظیم۔ سب حضرات درود شریف پڑھ لیں۔ اللہم صلی علی محمد وعلی آل محمد کما صلیت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید، اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد۔ محترم دوستوں اور بزرگوں، اس جلسے کا عنوان ہے سیرت النبی کانفرنس۔ آپ حضرات اپنی مصروفیات اور اپنے آرام کو ترک کر کے یہاں تشریف لائے، جو اس بات کی علامت اور نشانی کہ آپ حضرات کو
رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ محبت ہے۔ اس لیے کہ اگر محبت نہ ہوتی تو آپ حضرات رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا تذکرہ سننے کے لیے اپنی مصروفیات اور اپنے آرام کو نہ چھوڑتے جی۔ تو آپ کا اپنی مصروفیات اور آرام کو چھوڑ کر یہاں تشریف لانا یہ اس بات کی نشانی ہے کہ آپ کو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ محبت ہے۔ اللہ اس کو مبارک فرمائے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ محبت بہت بڑی دولت ہے۔ حضرت انس رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے، وہ فرماتے ہیں کہ ایک شخص حاضر ہوا، اس نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے سوال کیا متی قیام الساعہ، قیامت قائم کب ہوگی؟ تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نماز کے لیے تیار کھڑے تھے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کی بات کا جواب نہ دیا۔ جب آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے نماز پڑھ لی، نماز سے فارغ ہوئے، تو آپ نے پوچھا کہ این السائل عن قیام الساعہ، کہ جو شخص یہ سوال کر رہا تھا، پوچھ رہا تھا کہ قیامت قائم کب ہوگی، وہ کہاں ہے جی؟ اس نے عرض کی انا یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، کہ میں ہوں وہ، میں سوال کر رہا تھا، میں یہ پوچھ رہا تھا کہ قیامت قائم کب ہوگی۔ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس سے سوال کیا کہ ما اعددت لہا، کہ تو جو پوچھ رہا ہے کہ قیامت قائم کب ہوگی، تیری اس کے لیے تیاری کیا ہے؟ تو جو سوال کر رہا ہے کہ قیامت قائم کب ہوگی، تیری اس کے لیے تیاری کیا ہے؟ تو اس نے عرض کی اے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم، فریض کے علاوہ کوئی زیادہ نوافل تو میرے پاس نہیں، الا انی احب اللہ ورسولہ، لیکن اتنی بات ہے کہ مجھے اللہ سے محبت ہے اور اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم سے مجھے محبت ہے۔ تو فریض کے علاوہ زیادہ نوافل نہیں ہیں، لیکن مجھے اللہ سے بھی محبت ہے اور اللہ کے رسول سے بھی محبت ہے۔ تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس پر فرمایا المرء مع من احب وانت مع من احببت، میں کل قیامت کے دن ہر آدمی اسی کے ساتھ ہوگا کہ جس کے ساتھ اسے محبت ہے، اور فرمایا تو بھی اسی کے ساتھ ہوگا جس کے ساتھ تجھے محبت ہے جی۔ اب جب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ فرمایا کہ قیامت کے دن ہر آدمی اسی کے ساتھ ہوگا جس کے ساتھ اسے محبت، اور تو بھی اسی کے ساتھ ہوگا جس کے ساتھ تجھے محبت، تو حضرت انس کا بیان ہے۔ حضرت انس رضی اللہ تعالی عنہ فرماتے ہیں ما رأيت فرح المسلمون بعد الاسلام فرحهم بهذا، کہ اسلام قبول کرنے کے بعد صحابہ کرام کو جتنی خوشی آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے اس ارشاد سے ہوئی کہ آدمی جس سے محبت رکھتا ہے کل قیامت کے دن اسی کے ساتھ ہوگا، تو حضرت انس فرماتے ہیں کہ جتنی خوشی جناب کے اس ارشاد سے ہوئی، اتنی خوشی کبھی کسی بات سے نہیں ہوئی جی۔
اس لیے کہ ان کو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ سچی محبت تھی۔ تو جب آپ نے یہ فرمایا کہ آدمی جس سے محبت رکھتا ہے کل قیامت کے دن اسی کے ساتھ ہوگا، ان کو تسلی ہو گئی کہ کل قیامت کے دن آپ کے ساتھ ہوں گے۔ تو اس لیے میں نے عرض کی کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی محبت دلوں میں بٹھا دی، تو یہ بہت بڑی دولت ہے، اس پر ہمیں اللہ کا شکر ادا کرنا چاہیے۔ اور حضور صلی اللہ علیہ وسلم کا تذکرہ اس کو شوق سے سنیں، آپ کا تذکرہ شوق سے کریں، اس لیے کہ آپ کا تذکرہ اللہ کی رضا اور خوشنودی کا ذریعہ، اور آپ کا تذکرہ عبادت ہے۔ میری بات سمجھنے کی کوشش کریں، آپ کا تذکرہ اللہ کی رضا اور خوشنودی کا ذریعہ، اور آپ کا تذکرہ عبادت ہے۔ وہ کیسے؟ دیکھیں، آپ میں سے بہت سے حضرات ایسے ہیں جو پڑھنے پڑھانے والے ہیں، استاذ کو جس شاگرد کے ساتھ محبت ہو، جو شاگرد لیک فیک ہو، استاذ کا محبوب ہو، اگر استاذ کے سامنے اس شاگرد کی کوئی تعریف کرے، جس شاگرد کے ساتھ استاذ کو محبت ہے، لیک فیک شاگرد ہے، اگر استاذ کے سامنے اس شاگرد کی کوئی تعریف کرے تو استاذ خوش ہوگا یا نہیں ہوگا؟ باپ کو جس بیٹے سے محبت ہے، اس باپ کے سامنے اس بیٹے کی تعریف کی جائے تو باپ کو خوشی ہوگی یا نہیں ہوگی؟ تو جس طرح استاذ کے سامنے اس کے لیک فیک شاگرد کی تعریف کی جائے، استاد کو جس سے محبت ہے اس کی تعریف کی جائے استاذ کے سامنے، تو استاذ، اگر سمجھ آ رہی بات تو جواب دو، استاذ خوش ہوگا یا نہیں ہوگا؟ والد کو جس بیٹے سے محبت ہے تو والد کے سامنے اس بیٹے کی تعریف کی جائے، اس کے فضائل و مناقب کا تذکرہ کیا جائے تو باپ کو خوشی ہوگی یا نہیں ہوگی؟ تو جس طرح استاذ کے سامنے اس کے شاگرد کا تذکرہ ہو تو استاذ کو خوشی ہوتی ہے، والد کے سامنے اس کے محبوب بیٹے کا تذکرہ ہو وہ خوش ہوتا ہے۔ اسی طرح جب اللہ کی بارگاہ میں ان اللہ کے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم کا تذکرہ کیا جائے گا، آپ کے فضائل کا تذکرہ ہوگا، آپ کے کمالات کا تذکرہ ہوگا، تو یقیناً اللہ بھی خوش ہوں گے۔ تو آپ کا تذکرہ اللہ کی رضا اور خوشی کا ذریعہ، اور جو کام اللہ کی رضا کا ذریعہ ہو وہ عبادت ہوگا یا نہیں ہوگا؟ جو کام اللہ کی رضا کا ذریعہ ہو یقیناً وہ عبادت ہوگا۔ تو آپ کا تذکرہ اللہ کی رضا کا سبب اور آپ کا تذکرہ عبادت ہے۔ تو اس لیے ذوق شوق سے بیٹھے، توجہ سے حضرات کے بیان سنیں۔ میں ایک چھوٹی سی بات سمجھاتا ہوں آپ کو کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم آپ کے انسان ہونے کا یہ مطلب نہیں ہے کہ آپ عام انسانوں کی طرح تھے۔ آپ کے انسان ہونے کا یہ مطلب نہیں ہے کہ عام انسانوں کی طرح تھے، بلکہ عام انسانوں سے اتنے فائق، اتنے برتر، اتنے افضل، اتنے اشرف کہ اگر ایک انسان بیک وقت عام انسان کو دیکھے اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو دیکھے، آپ کے کمالات کو دیکھے، آپ کی خصوصیات کو دیکھے تو وہ کہے گا شاید انسان ہی نہیں ہے۔ اتنے اشرف ہیں، اتنے افضل ہیں، اتنے فائق ہیں کہ اگر ایک انسان بیک وقت عام انسان کو دیکھے اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے کمالات اور آپ کی خصوصیات کو دیکھے تو وہ کہے گا شاید یہ انسان ہی نہیں ہے۔ عربی کا ایک شاعر کسی کی تعریف کرتے ہوئے کہتا ہے، ان تفق الانام وانت منهم فان المسك بعد دم الغزال۔
کہتے اگر تو اپنے ممدوح کو کہتا ہے، جس کی تعریف کر رہا ہے اس کو خطاب کرتے ہوئے کہتا ہے کہ اگر تو مخلوق میں سے ہو، مخلوق میں سے ہو، مخلوق میں سے ہونے کے باوجود ساری مخلوق سے فائق ہو جائے کا کوئی تعجب کی بات نہیں ہے۔ ہو مخلوق میں سے لیکن ساری مخلوق سے تو فائق ہو جائے، یہ کوئی تعجب کی بات نہیں ہے، اس لیے کہ مشک ہرن کے خون کا ایک حصہ ہوتا ہے جی۔ تو مشک ہرن کے خون کا ایک حصہ، لیکن ادھر خوشبو ہے ادھر بدبو ہے۔ مشک میں خوشبو ہے اور باقی خون میں بدبو ہے۔ مشک پاک ہے، باقی خون ناپاک ہے۔ اگر ایک انسان بیک وقت مشک کو دیکھے، ہرن کے باقی خون کو دیکھے، تو وہ کہے گا شاید مشک ہرن کے خون کا حصہ ہی نہیں ہے جی ایسے۔ اس لیے کہ ادھر خوشبو ہے ادھر بدبو ہے، اور یہ پاک ہے یہ ناپاک ہے۔ تو اگر ایک انسان بیک وقت مشک کو دیکھے، ہرن کے باقی خون کو دیکھے، تو وہ کہے گا شاید مشک ہرن کے خون کا حصہ ہی نہیں ہے۔ تو اسی طرح رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم انسان تھے مگر عام انسانوں کی طرح نہیں تھے۔ آپ کا مقام تو بہت ہی اونچا، آپ کی ازواج مطہرات، قرآن تو ان کے متعلق کہہ رہا ہے یا نساء النبی لستن کاحد من النساء، کہ اے نبی کی بیویوں تم عام عورتوں کی طرح نہیں ہو، تم عام عورتوں کی طرح نہیں ہو۔ تو نبی کی بیویاں عورتیں مگر عام عورتوں کی طرح نہیں، جیسے مشک ہرن کے خون کا حصہ لیکن باقی خون کی طرح نہیں ہے۔ اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی ازواج مطہرات ہم سب کی مائیں عورتیں لیکن عام عورتوں کی طرح نہیں۔ اسی طرح رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم انسان مگر عام انسانوں کی طرح نہیں ہے جی ایسے۔ دیکھیں مجھے بھی پسینہ آتا ہے، آپ کو بھی پسینہ آتا ہے، اپنے پسینے سے نفرت ہوتی ہے، ہوتا ہے یا نہیں ہوتا؟ لیکن قربان جائیں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے پسینے پر حضرت معاذ کا بیان ہے۔ حضرت معاذ رضی اللہ تعالی عنہ فرماتے ہیں کنت اسیر مع رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، میں آپ کے ساتھ چل رہا تھا، توجہ فرمانا، میں آپ کے ساتھ چل رہا تھا، آپ نے فرمایا یا معاذ ادنو منی، اے معاذ میرے قریب ہو جا۔ حضرت معاذ کہتے ہیں فدنوت منہ، میں جناب کے قریب ہوا، میں جناب کے قریب ہوا۔ تو آگے کہتے ما شممت مسکن ولا حنبرا اطیب من ریح رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، میں آپ کے قریب ہوا تو آپ کے جسم مبارک سے جو میں نے خوشبو محسوس کی، ایسی خوشبو نہ کبھی مشک کے اندر محسوس کی نہ کبھی عنبر کے اندر محسوس کی ہے جی۔ اور جناب کا جس راستے سے گزر ہو جاتا تو آپ کے پسینے کی خوشبو سے پتہ چل جاتا تھا کہ اس راستے سے جناب کا گزر ہوا ہے جیسے۔ حضرت جابر بن سمرہ کا بیان ہے، وہ کہتے ہیں ان رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم لم يسلك طریقا فيتبعه احد الا عرف انه قد سلكه من طيب عرقه، کہ جس راستے سے جناب کا گزر ہو جاتا اگر اسی راستے پر جناب کے پیچھے کوئی آدمی چلتا تو آپ کے پسینے کی خوشبو سے پہچان لیتا تھا کہ اس راستے سے جناب کا گزر ہوا ہے جی ایسے۔ اور ایسا پسینہ، ایسی عمدہ خوشبو کہ لوگ آپ کے پسینے کو اپنی خوشبو میں ملایا کرتے تھے جی ایسے، لوگ آپ کے پسینے کو اپنی خوشبو میں ملایا کرتے تھے۔ حضرت انس کا بیان ہے، یہ کہتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ہمارے ہاں تشریف لائے، فقال، آپ نے قیلولہ فرمایا، دوپہر کا آرام فرمایا، آپ کو پسینہ آ گیا۔ حضرت انس کہتے ہیں
جات امی بقارورہ، میری ماں شیشی لے کر آ گئی۔ حضور علیہ السلام آرام فرما رہے ہیں تو میری ماں شیشی لے کر آ گئی۔ فجعلت تسلط الحرق، پسینہ پونچھ کر شیشی کے اندر ڈالنے لگ گئی۔ فاستيقظ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، آپ علیہ السلام بیدار ہوئے، آپ کی آنکھ کھل گئی۔ تو آپ نے حضرت انس کی والدہ سے کہا کہ یا ام سلیم ما هذا الذي تصنعين، یہ کیا کر رہی ہو جی، یہ کیا کر رہی ہو؟ حضرت انس کہتے ہیں کہ میری والدہ نے جواب دیا هذا عرق نجعله لطيبنا وهو اطيب الطيب، جی ایسے کہ آپ کا پسینہ ہم اپنی خوشبو کے اندر ملایا کرتے ہیں، اور جس خوشبو کے اندر جناب کا پسینہ مل جائے وہ خوشبو ہمارے ہاں سب سے عمدہ سمجھی جاتی ہے۔ تو میں عرض یہ کر رہا تھا کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم انسان تھے مگر عام انسانوں کی طرح نہیں تھے، عام انسانوں کی طرح نہیں تھے۔ لیکن ایک وقت جناب پر ایسا آیا، توجہ فرمانا، سمجھنے کی کوشش کرنا، ایک وقت جناب پر ایسا آیا کوئی اٹھانے کے لیے تیار نہیں، کوئی چھاتی سے لگانے کے لیے تیار نہیں، کوئی کندھے پر بٹھانے کے لیے تیار نہیں، کوئی دودھ پلانے کے لیے تیار نہیں۔ کیا اس وقت آپ افضل نہیں تھے؟ جی جس وقت کوئی اٹھانے کے لیے تیار نہیں ہو رہا، کوئی چھاتی سے لگانے کے لیے تیار نہیں ہو رہا، کوئی دودھ پلانے کے لیے تیار نہیں ہوا، کیا اس وقت آپ افضل نہیں تھے؟ تو کیوں نہیں اٹھا رہے تھے؟ کیوں نہیں اٹھا رہے تھے؟ اس لیے کہ یتیم ہے، یتیم ہے، کیا ملے گا؟ اگر ہم نے اس کو دودھ پلا دیا، اس کی پرورش کر دی، ہمیں کیا ملے گا؟ اس کے کسی ایک نے اٹھا لیا نا جی، جس نے اٹھایا اس کا نام کیا ہے؟ جنہوں نے نہیں اٹھایا ان کا نام؟ جس نے اٹھایا اس کا نام بچہ بچہ جانتا ہے، اور جنہوں نے نہیں اٹھایا ان کو کوئی نہیں جانتا، کوئی نہیں جانتا۔ اچھا، جنہوں نے نہیں اٹھایا وہ بعد میں پچھتا ہے یا نہیں پچھتا ہے؟ جی، تو کوئی اٹھانے کے لیے تیار نہیں ہے، اس لیے کہ دنیا ملنے کی توقع نہیں۔ تو اللہ تبارک و تعالی نے اپنے محبوب کو ان سے بچانے کے لیے کہ جن کے دلوں میں دنیا کی عظمت تھی، ان سے بچانے کے لیے اپنے محبوب پر یتیمی کا پردہ ڈال دیا۔ جن کے دلوں میں دنیا کی عظمت، ان سے محفوظ رکھنے کے لیے، ان سے بچانے کے لیے اپنے محبوب پر یتیمی کا پردہ ڈال دیا۔ اسی طرح قرآن کریم، چونکہ مدرسے کا پروگرام ہے میں یہ بات سمجھانا چاہتا ہوں، قرآن کریم ایک عظیم دولت ہے، تو اللہ نے اس کو ان سے بچانے کے لیے جن کے دلوں میں دنیا کی عظمت ہے، اس پر مسکینی کا پردہ ڈال دیا ہے، مسکینی کا پردہ ڈال دیا جی۔ اب جیسے وہاں جنہوں نے نہیں اٹھایا پچھتا ہے یا نہیں پچھتا ہے، اور جنہوں نے اٹھا لیا ان کے تو مزے ہو گئے۔ تو یہاں بھی جو آج قرآن سے اعراض کر رہے ہیں یہ پچھتائیں گے، اور جو قرآن کو سینے سے لگا رہے ہیں، سینے میں جگہ، قرآن کریم کو سینے میں جگہ دے رہے ہیں، وہ حضرت حلیمہ کی طرح خوش ہوں گے انشاءاللہ۔ جو کچھ سینے میں لے رہے ہیں یہی جنت ہے۔ ایک روایت کے اندر آتا ہے کل آیت فی القرآن ہی درجۃ فی الجنت، قرآن کی ہر آیت جنت کا باغ ہے جی ایسا۔ تو جس بچے کے سینے میں، جس مسلمان کے سینے میں
قرآن کریم کی ایک آیت محفوظ ہے، اس کے سینے میں جنت کا ایک باغ محفوظ ہے۔ جس کے سینے میں 2 آیتیں ہیں، اس کے سینے میں جنت کے 2 باغ محفوظ ہیں۔ تورات، انجیل، زبور پر ایمان رکھنے والے مرنے کے بعد جس جنت میں داخلے کی امید رکھتے ہیں، ایک مومن مسلمان نے اور مومن مسلمان کے بچے نے اس جنت کو آج ہی اپنے سینے کے اندر محفوظ کیا ہوا ہے۔ تو اللہ تبارک و تعالی ان اداروں کے ساتھ تعلق رکھنے کی توفیق عطا ہو۔